السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں آپ کو چیپٹر نمبر 10 کی سمری بتاؤں گی۔ اچھا، اس میں سب سے اہم بات آپ یاد رکھیں کہ جو دو باتیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1900 میں مسٹر میلڈرم جو بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، لیکن چیپٹر نمبر 1 میں آپ کو بتایا تھا کہ مسٹر ویدر بائے بروک فیلڈ کا ہیڈ ماسٹر تھا جب مسٹر چپس گیا تھا وہاں پہ انٹرویو کے لیے، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور نیا ہیڈ ماسٹر بن گیا تھا مسٹر میلڈرم۔ تو 1900 میں 1900 میں مسٹر میلڈرم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس نے 30 سال یہاں سرو کیا ہوتا ہے، بروک فیلڈ میں اس نے 30 سال تک کام کیا ہوتا ہے ایز ہیڈ ماسٹر۔ پھر اس کو نمونیا ہو جاتا ہے اور نمونیا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ٹائم تک مسٹر چپس کو ایکٹنگ ہیڈ بنا دیا جاتا ہے۔ ایکٹنگ ہیڈ کہتے ہیں جس کو باقاعدہ ہیڈ ماسٹر نہیں بنایا گیا، تھوڑے ٹائم کے لیے، جب تک کہ وہاں کا کوئی ہیڈ ماسٹر آ نہیں جاتا چپس ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے۔ چپس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کو پرماننٹ نہیں کیا جائے گا، کوئی اور ہی ہیڈ ماسٹر آئے گا، اس لیے وہ حیران نہیں ہوتا جب ایک 37 ایئرز اولڈ یعنی 37 سال کا ایک آدمی ہوتا ہے جس کو رالسٹن کو یہاں کا ہیڈ ماسٹر بنا کے بھیجا جاتا ہے، لیکن اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ پڑھائی میں اور کھیل میں دونوں میں اس کے پاس میڈلز ہوتے ہیں۔ تو اور اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ آسم پرسنالٹی ہوتی ہے، یعنی باروب شخصیت اس کی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے کا چپس بالکل بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ واقعی اہل ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ پاپولر نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس میں، وہ انکائنڈ ہوتا ہے، بے رحم سا ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اس لیے رالسٹن جو ہوتا ہے اسٹوڈنٹس میں پاپولر نہیں ہوتا۔ اچھا، مئی میں ہوتا ہے کہ مئی کی ایک صبح کو رالسٹن ہال میں سارے اسٹوڈنٹس کو بلا لیتا ہے اور بیل بجتی ہے، یعنی اس بیل سے سارے بچے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور رالسٹن اناؤنس کرتا ہے کہ جو کنگ ایڈورڈ ہے، کنگ ایڈورڈ 7، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو آج اسکول کا کام تو کوئی نہیں ہوگا، لیکن 4 بجے کے بعد گرجا میں اس کے لیے جو ہے نا مذہبی تقریبات ہوں گی۔ اچھا، اس میں اہم بات یہی ہے کہ پہلا جو مسٹر میلڈرم ہے اس کی ڈیتھ ہے 1900 میں، پھر رالسٹن آ گیا ہے جو نیا ہے ہیڈ ماسٹر وہاں کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ گرمیوں میں، موسم گرما میں جو بروک فیلڈ ہوتا ہے اس کے پاس ایک ریلوے لائن ہوتی ہے، تو ریلوے کے جو ملازمین ہوتے ہیں انہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہوتی ہے، احتجاج کیا ہوا ہوتا ہے اپنے مطالبات کے لیے۔ تو جو ریل ہوتی ہے وہ فوجی چلا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہڑتال کرنے والے ہیں وہ پتھراؤ کر رہے ہوتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ کام نہ، یعنی ریل کو چلایا نہ جا سکے اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ تو مسٹر چپس انچارج ہوتا ہے اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو اس کی ریلوے لائن کی پیٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہاں پہ وہ گشت کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی دوران وہاں پہ مسٹر چپس، ایک مسٹر جونز ہوتا ہے ایک آدمی، اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ مسٹر جونز ریلوے کا ملازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بچہ آتا ہے مسٹر چپس کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ سر اگر ہماری کسی ہڑتالی سے ملاقات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہڑتالی ہوتے کیا ہیں، اور وہ بات ایسے کرتا ہے جیسے ہڑتالی کوئی عجیب و غریب جانور ہوں، کوئی زو سے نکلے ہوئے ہوں، یا کچھ ان کو بہت کھا جانے والے کوئی لوگ ہوں، یعنی بہت عجیب سے انداز میں وہ بچہ آ کے پوچھتا ہے ہڑتالی کے بارے میں۔ تو مسٹر چپس کہتا ہے اس کو کہ تم ملنا پسند کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ مسٹر جونز ہے، یہ ہڑتالی ہے۔ تو بچہ اتنا حیران ہوتا ہے، وہ جا کے سارے اسکول میں مشہور کر دیتا ہے کہ مسٹر چپس جو تھا وہ ایک ہڑتالی سے ملاقات کر رہا تھا، ایک ہڑتالی سے باتیں کر رہا تھا۔ یعنی سارے بچوں میں یہ بات جو ہے نا مشہور ہو جاتی ہے، سارے بچے، کیونکہ وہ چھوٹے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں۔ تو چپس جو ہوتا ہے وہ بعد میں سوچتا ہے کہ اگر کیتھرین جو تھی یہ بات سنتی تو کتنا انجوائے کرتی اس بات کو۔ یعنی دوسرا اہم بات یہ والی ہے، پیٹرولنگ والی ہے، ریلوے لائن والی ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے، ڈائمنڈ جوبلی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ کوئن کی، اور مسٹر چپس کو یاد آتا ہے کہ جو مسٹر چپس ایک دفعہ اس کو لے کر گیا تھا، کیتھرین کو لے کے گیا تھا ملکہ کو دکھانے کے لیے، اور ملکہ بالکل ایسے جیسے ایک ڈال ہوتی ہے نا۔ اب ڈائمنڈ جوبلی کہتے ہیں جو 75ویں سالگرہ منائی جائے یا 60ویں منائی جائے، 60 کو بھی کہتے ہیں، 75ویں کو بھی کہتے ہیں۔ تو کوئن جو تھی وہ بہت کمزور سی، نازک سی ایک عورت ہوتی ہے، بڑھیا سی، جیسے ایک ڈال ہو۔ تو اس کو لوگ ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کوئن کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم نے ملکہ دیکھنی ہے، تو وہ بھی اس کو دکھانے کے لیے لے کے جاتا ہے۔ اچھا، سب سے اہم بات اس کی چیپٹر کی یہ ہے کہ ایک بچہ گریسن ہوتا ہے،
اور گریسن ایک دن اپریل کی ایک شام ہوتی ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بارش ہونے والی ہے، اور جو کلاس 4 ہے، 4th کلاس جو ہوتی ہے وہ ورجل پڑھ رہی ہوتی ہے، لیکن جو ایک بچہ گریسن ہوتا ہے جو پڑھ نہیں رہا ہوتا اس دن، عام طور پہ وہ بچہ اچھا بچہ ہوتا ہے، پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے، لیکن چپس نوٹ کرتا ہے کہ اس دن وہ بہت خاموش ہے، چپ چپ ہے اور پڑھ بھی نہیں رہا۔ چپس اسے بلا کے پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا کیونکہ تم عام طور پہ اچھے بچے ہو۔ وہ کہتا ہے کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ جو گریسن ہے اس کا باپ ٹائٹینک میں سوار ہوا تھا۔ ٹائٹینک وہی ٹائٹینک جس کی موویز بھی بنی ہوئی ہیں اور جو آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا، یعنی وہ جو ایک بہت بڑا سا جہاز بنایا تھا، تو گریسن کا باپ جو تھا وہ ٹائٹینک میں سوار تھا اور ٹائٹینک ڈوب گیا تھا۔ تو گریسن وریڈ ہوتا ہے، سارا اسکول اس کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتا ہے، اس سے سمپتھائز کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس دن اس کو کوئی کام نہیں دیا جاتا کرنے کے لیے، لیکن بعد میں خبر ملتی ہے کہ اس کا باپ بچ گیا، یعنی جن لوگوں کو بچایا گیا ان میں سے گریسن کا بھی باپ ہے۔ تو چپس بہت خوش ہوتا ہے، سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ گریسن کا باپ بچ گیا ہے، یعنی اہم بات ہے یہ۔ لیکن اینڈ اس کا چیپٹر کا اس طرح ہوتا ہے کہ بعد میں گریسن سے نہیں چپس کو تعزیت کرنی پڑی تھی بلکہ اس کے باپ سے کرنی پڑی تھی، یعنی گریسن کی ڈیتھ، یہ جو اسٹوڈنٹ ہے، بچہ ہے، اس کی بعد میں ڈیتھ ہو جائے گی، اس کا باپ زندہ ہوگا جس سے چپس تعزیت کرے گا، لیکن وہ واقعہ اس چیپٹر میں شامل نہیں ہے، بس اتنا سا ہنٹ ہی ہے۔ تو آپ نے یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں، ایک گریسن والا واقعہ ہے، ایک ریلوے لائن والا ہے، اور ایک مسٹر میلڈرم کی ڈیتھ ہے۔ تھینک یو۔